علماء اکرام کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك إن الله لا يحب المفسدين ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال قدم ابن آدم لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت وعد خمسا ومنها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو چلایا اور اس کائنات کے اندر کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقفے وقفے سے انبیاء اکرام علیہم السلام کو بھیجا۔ سب سے اخیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور آپ نے جو شریعت ہمیں عطا فرمائی وہ شریعت ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، جس کے اندر زندگی کے ہر شعبے سے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ زندگی کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہماری معیشت ہے۔ زندگی، مال کہاں سے کمایا جائے، کیسے خرچ کیا جائے، اس سلسلے میں شریعت کے اندر مکمل رہنمائی موجود ہے۔ قرآن کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس آیت کے اندر بنی اسرائیل کے مالدار کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور جو نصیحتیں قارون کو کی گئیں اس کو بیان فرمایا ہے۔ 4 نصیحتیں ہیں، اگر اس کے مطابق زندگی گزاری جائے تو یہ دنیا ہماری معیشت کے اعتبار سے ہمیں آخرت میں اعلیٰ درجے پر لے کر جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ بعض روایات کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور بعض روایات کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے والد کا چچا زاد بھائی تھا۔ فبغى علیہم، اس نے ان کے اوپر یعنی ان کے مقابلے میں ظلم سے کام لیا، بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کیا۔ وآتیناہ من الکنوز، حالانکہ ہم نے اسے خزانے دیے تھے۔ خزانے کتنے تھے؟ ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة، اتنے خزانے تھے کہ اس کی کنجیاں طاقتور لوگ نہیں اٹھا پاتے تھے، تھک جاتے تھے اٹھانے میں۔ خزانہ کتنا تھا یہ نہیں معلوم، کنجیاں اتنی تھیں کہ اگر اس کو طاقتور لوگ اٹھائیں تو اٹھانے میں تھک جاتے تھے۔ اذ قال له قومه لا تفرح، جب اس وقت کو یاد کرو جب قارون کی قوم یعنی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا لا تفرح، اتراؤ مت۔ پہلی نصیحت، ان اللہ لا يحب الفریحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے سے آخرت کماؤ۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا سے اپنے حصے کو مت بھولو۔ واحسن کما احسن اللہ الیک، اور احسان کا معاملہ کرو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے۔ ولا تبغ الفساد فی الارض، اور زمین میں فساد مت مچاؤ۔ 4 نصیحتیں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس جملے کو نقل کر کے کہا تو تھا بنی اسرائیل نے
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نقل کر کے اس پر مہر لگا دی کہ یہ ہے اصل، جس کے پاس مال ہو اس کے اندر یہ 4 صفات ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز لا تفرح، اتراؤ مت، مال کے آ جانے کی بنیاد پر تمہارے اندر غرور اور تکبر نہیں آنا چاہیے، دوسروں کو حقیر نہ سمجھو۔ تکبر اصل کہتے ہی اسی کو ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تکبر کے بارے میں، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آدمی کا حق بات آ جانے کے بعد اس کو رد کر دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اسی کا نام تکبر ہے۔ لہذا مال کے آ جانے کے نتیجے میں تمہارے اندر اتراہٹ نہیں آنی چاہیے، اکڑ نہیں آنی چاہیے، دوسروں کو اپنے مقابلے میں حقیر نہ سمجھو۔ اگر ایسا ہوا تو پھر اس کا آخرت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر، ایسا شخص جنت کے اندر نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ اور ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کہ کبریائی، بڑائی اور عظمت، کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہبند ہے۔ یہی 2 کپڑے ہوتے ہیں انسان کے بدن کے اوپر، ایک اوپر کا کپڑا اور ایک نیچے کا کپڑا۔ اوپر کے کپڑے کو چادر سے تعبیر کیا گیا اور نیچے کے کپڑے کو تہبند سے تعبیر کیا گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکمل لباس جو ہے وہ کبریائی اور عظمت ہے۔ فَمَن نَازَعَنِي فِيهِمَا أَدْخَلْتُهُ فِي النَّارِ، جو اس چیز کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ کبریائی میرے ساتھ خاص ہے، خود تکبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، عظمت میرے ساتھ ہے، خود عظیم بننے کی کوشش کرتا ہے، أَدْخَلْتُهُ فِي النَّارِ، میں ایسے شخص کو جہنم کے اندر داخل کروں۔ لہذا مال کے آ جانے کے نتیجے میں جو سب سے پہلی نصیحت بیان فرمائی وہ یہ کہ تکبر اور اتراہٹ نہیں آنی چاہیے۔ یہ چیز دل کے اندر ہوتی ہے، لیکن آدمی کے اعضاء و جوارح سے اس چیز کا صدور ہوتا ہے، وہ اس کے اعمال بتلاتے ہیں کہ اس شخص کے دل کے اندر تکبر ہے۔ اچھا پہننا، اچھا کھانا یہ منع نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کے اوپر کو نعمت دے تو اس کی نعمت کا اثر اس کے اوپر ظاہر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے، اس کے باوجود پھٹے حال رہیں، یہ شریعت نے پسند نہیں کیا ہے، بلکہ نعمت کا اثر ظاہر ہو۔ نعمت کا اثر ظاہر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے اپنے اچھا پہنے، اپنے اچھا کھائے، اس سے منع نہیں ہے، لیکن اس کے نتیجے میں دوسرے کو حقیر سمجھے، یہ منع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، استعمال کرے، لیکن جس کو نہیں ملا اس کو اپنے سے نیچا نہ سمجھے۔ پہلی نصیحت لا تفرح، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا اللہ اترانے والوں کو، اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آگے فرمایا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمایا ہے اس کے ذریعے سے آخرت کماؤ۔ دنیا کمانے کے لیے، دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے یہ مال نہیں ہے، مال ملا ہے آخرت کمانے کے لیے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں اس کی مثال ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے والے پہنچے، انہوں نے ان کے مال کا اندازہ کیا، مویشیاں پالا کرتے تھے وہ لوگ، انہوں نے اندازہ کر کے بتایا کہ تمہارے مال کے اندر اتنے عمر کی اونٹنی واجب ہوتی ہے، غالباً 1 سال کی۔ تو انہوں نے کہا 1 سال کی اونٹنی کس کام کی؟ نہ اس سے دودھ کا نفع حاصل کیا جا سکتا ہے، نہ اس پر سواری کی جا سکتی ہے، لہذا میرے مال میں جو عمدہ اونٹنی ہے جس سے سارا نفع حاصل کیا جا سکتا ہے وہ تم لے کر جاؤ۔ جو صحابی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آئے تھے وہ بھی صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا میرے لیے یہی حکم ہے کہ میں تمہارے اچھے مال سے
اور تمہارے ردی مال سے اجتناب کروں، درمیانی مال لینے کا حکم ہے مجھ کو، لہذا تمہارا اچھا مال جو ہے عمدہ اونٹنی ہے وہ تو میں لے نہیں سکتا۔ ہاں اگر تمہاری خواہش ہے کہ تم یہی اونٹنی عطا کرو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں اور ان کا پڑاؤ تمہارے گاؤں کے قریب ہی ہے، وہاں سے جا کر اجازت لے لو، اگر وہ اجازت دیں تو بھی میں لے لوں گا۔ صحابی رسول سفر کر کے وہاں گئے ہیں اور جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کہی ہے وہ سننے لائق ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت پہلی مرتبہ عطا فرمائی ہے کہ آپ کا زکوٰۃ وصول کرنے والا نمائندہ میرے گھر تک آیا ہے، ورنہ آج سے پہلے میرے پاس اتنا مال کبھی تھا ہی نہیں کہ مجھ سے زکوٰۃ وصول کی جائے، اور انہوں نے میرے مال کا اندازہ کر کے میرے مال میں اتنی ایسی عمر کی اونٹنی کا انتخاب کیا ہے کہ یہ تمہارے مال میں واجب ہے، لیکن یہ اونٹنی کسی کام کی نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں عمدہ اونٹنی اللہ کے راستے میں دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ لیکن وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے یہی حکم ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر تم اپنے مال کی عمدہ اونٹنی دینا چاہتے ہو تو تمہاری طرف سے قبول ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا مزاج یہ تھا کہ جو مال ہے اس مال سے آخرت کمائی جائے۔ واقعہ مشہور ہے، تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کیا تھا کہ اللہ کے راستے میں جانا ہے، مال کی تنگی ہے، لہذا ہر آدمی اپنی وسعت کے مطابق اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سب کچھ لے کر چلے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر چلے آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تہائی لشکر کا انتظام کر دیا۔ ایک واقعہ اس کے ساتھ اور جڑا ہوا ہے، جب سارا چندہ ہو گیا تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھوڑی سی کھجور لے کر آئے اور کہا یہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور لیا اور اس کو پورے مال کے اوپر بکھیر دیا۔ وہ کھجور کہاں سے آئی تھی؟ وہ صحابی ایک ہاتھ ان کا نہیں تھا، ایک یہودی کے باغ میں رات بھر مزدوری کی ہے، کنویں سے پانی کھینچا ہے، ایک ہاتھ سے رسی پکڑتے تھے اور کھینچنے کے بعد دانت سے پکڑتے تھے، پورا منہ لہو لہان ہو گیا۔ رات بھر کی مزدوری کے بعد جو کھجور ہاتھ آئی ہے وہ لے کر آئے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ کرنے کے لیے، میرے پاس سب کچھ یہی ہے، یہ لے لیجیے۔ رات بھر مزدوری کی ہے، اپنے آپ کو تھکایا ہے اس لیے کہ آخرت کمائی جا سکے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کے ذریعے سے آخرت کماؤ۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، لیکن دنیا سے اپنا حصہ مت بھولو، یعنی اپنی دنیا کی ضرورت پر اس کا استعمال کرو، منع نہیں ہے، لیکن میرا مال لہذا اس کے اندر کسی اور کا حصہ کیوں لگ جائے، اللہ کے راستے میں خرچ کیوں ہو جائے، یہ چیز شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب امت کے اندر اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین، 15 چیزیں شمار کرائی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تھا جب یہ 15 چیزیں پائی جانے لگیں تو پھر انتظار کرو کس چیز کا؟ صورتوں کے مسخ ہو جانے کا، زلزلوں کا، پتھر کی بارش کا، اور ایسی نشانیوں کا، اتنی نشانیوں کا جیسے کسی تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور موتیاں یکے بعد دیگرے گزرنے لگی، ایسے آزمائشیں آئیں گی۔ ان میں سے ایک بات جو آپ نے بیان فرمائی تھی وہ زکوٰۃ مغرمہ، جب زکوٰۃ کو تاوان اور ٹیکس سمجھا جانے لگے، جب زکوٰۃ کو تاوان اور ٹیکس سمجھا جانے لگے تو اس وقت یہ پریشانیاں آئیں گی۔ آج ہمارا مزاج، میں نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس کو سامنے رکھیں اور ہم اپنا جائزہ لیں، زکوٰۃ کے سلسلے میں ہماری سوچ کیا ہوتی ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے اندر ہمارا مال جا رہا ہے، لہذا اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کم کیسے ہو جائے۔ ہم زبان سے نہیں کہتے کہ زکوٰۃ ٹیکس ہے، لیکن ہمارے اندر کی جو سوچ ہے
ہماری جو ذہنیت ہے وہ یہی ہے، کاش کچھ اور کم ہو جاتا۔ فرض ادا کرتے ہیں، یقیناً فرض سمجھ کر ادا کرتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، اور جس کے اوپر جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے کی مکمل کوشش کرتا ہے، اس سے بھی انکار نہیں۔ لیکن یہ سوچ، ادھر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ یہ ہے کہ 1 سال کی اونٹنی کیوں واجب ہوئی، اس سے کیا ہوگا، مجھے تو اور زیادہ دینا چاہیے، اور ہماری سوچ یہ ہے کہ اتنا کیوں واجب ہوا، اس سے کم واجب ہونا چاہیے۔ ہماری سوچ الٹی جا رہی ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کی جو ضرورت ہے اس کے اندر یقیناً استعمال کیا جائے، لیکن آخرت کے حصے کو بھولا نہ جائے۔ آخرت کمائی جائے، دنیا کو بقدر ضرورت استعمال کیا جائے، اچھا استعمال کیا جائے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور نیکی کرو جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا۔ نیکی کا کوئی موقع جس کی تمہارے پاس استطاعت ہو، وہ نیکی کا موقع تم سے چھوٹنے نہ پائے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اب نیکی کے مواقع بہت سارے ہیں، جب موقع لگے تب ہمارا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہو، جیسی ضرورت پیش آئے، مسجد کی ضرورت پیش آئی تو اس میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے، مدرسے کی ضرورت پیش آئی اس میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے، کوئی ضرورت مند آ گیا اس کی ضرورت کی پوری کرنے میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ فرض ہے، اگر زکوٰۃ ادا نہ کیا تو اس کا وبال ہوگا۔ احسان ہمیشہ اس چیز کو کہتے ہیں جو فرضیت سے اوپر کا ہوتا ہے۔ کسی کا حق ہمارے اوپر واجب ہے، اس کا حق ادا کر دیا، یہ تو ہمارے ذمہ فرض تھا، حق ادا کرنا تھا۔ کسی کا 50 روپے باقی ہے، 50 روپے دے دیا، یہ اس کا حق تھا، 50 کی جگہ 55 دے دیا، یہ احسان ہوگا۔ تو جو زکوٰۃ فرض ہے وہ تو ادا کرنی ہی ہے، اس کے علاوہ ایسے مقامات جہاں خرچ کرنے کا موقع ہے وہاں ہماری طرف سے احسان، نیکی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مت مچاؤ۔ زمین کا فساد کیا ہے؟ زمین کا سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے۔ لہذا ہمارے کاروبار کے اندر اور ہمارے مال کے کمانے اور مال کے خرچ کرنے کے اندر اگر شریعت کی نافرمانی پائی جا رہی ہے تو اسی کا نام فساد ہے۔ جو روایت میں نے تلاوت کی اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کے قدم میدان محشر سے اس وقت تک ٹل نہیں سکتے جب تک کہ 5 چیزوں کا اس سے سوال نہ کر لیا جائے۔ ان 5 چیزوں میں ایک مال ہے، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، مال کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ لہذا کمانے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عائد کردہ احکامات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر اپنے آپ کو لے کر چلنا اور خرچ کرنے کے اندر بھی اس کی پابندی کرنا، اسی کا نام ہے وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت مچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو حلال مال تمہیں ہم نے دیا اس میں سے کھاؤ۔ اور ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے اندر جو کمانے کے طریقے ہیں ان میں ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو تجارت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا اور امانت دار تاجر نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التجار هم الفجار الا من اتقى وبر وصدق، تمام کے تمام تاجر فاسق و فاجر ہیں سوائے اس تاجر کے جو اپنی تجارت کے اندر تقوی اختیار کرے، اپنی تجارت کے اندر نیکی کرے اور اپنی تجارت کے اندر سچ بولے۔ آج پورا معاشرہ تجارت کے اندر جیسا بہاؤ ہے ویسے چل رہا ہے، جدھر سب جا رہے ہیں ادھر ہم جا رہے ہیں۔ کافر کیسے تجارت کر رہا ہے، غیر مسلم کیسے تجارت کر رہا ہے، ہماری تجارت بھی اسی طرز پہ چل رہی ہے۔ ایک بنیادی فرق ذہن میں رکھیے گا، ایک مسلمان کی تجارت اور ایک غیر مسلم کی تجارت کے اندر ایک بنیادی فرق ہے۔ ایک غیر مسلم کی تجارت اس کے لیے دنیا ہے،
سب کچھ دنیا ہے اس کے لیے، اور ایک مسلمان کی تجارت اس کی آخرت ہے۔ نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ حشر کی بشارت دی جا رہی ہے، کس کو؟ جو تجارت کر رہا ہے۔ اگر یہ دنیا ہے تو دنیا کے اوپر آخرت کی بشارت نہیں دی جاتی۔ آخرت کی بشارت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تجارت ہمارا دین ہے، لہذا اس کی ہدایات، اس کے جو ہدایات دی گئی ہیں، ان ہدایات پر عمل کرنے کے نتیجے میں آخرت ملے گی، سچائی، امانت داری اور وعدے کا وفا کرنا۔ الا من اتقى وبر وصدق، تقوی، نیکی اور سچائی، کمانے کے اندر بھی اور خرچ کرنے کے اندر بھی۔ لیکن ان نصیحتوں کے نتیجے میں قارون نے جواب کیا دیا تھا؟ قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، ہوتے کون ہو نصیحت کرنے والے؟ میں نے اپنی صلاحیت سے کمایا ہے۔ ہم اپنا جائزہ لے لیں، جب ہمارے سامنے قرآن و سنت کی تعلیمات آتی ہیں تو ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف یہ قارون کا جواب ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، میرا مال جیسے چاہوں کماؤں، جیسے چاہوں خرچ کروں، اور دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا جواب، جب ملکہ بلقیس کا تخت منگایا تھا، تخت جب آ گیا تو انہوں نے کہا تھا ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضل میرے اوپر یہ اس لیے فرمایا ہے تاکہ ہمیں آزمائے کہ میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں یا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ نافرمانی کے نتیجے میں آدمی شریعت کے خلاف جائے گا، اور شکر کے نتیجے میں اللہ کے جہاں سے مال آیا ہے اس کے شکر کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔